الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند ہے، جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ بھی اس کے نام کو بلند کرتا ہے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار آل محمد کے صدقہ میں ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تلخی کی اور اچانک کی موت سے امن اور پناہ عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، جلالت و کبریائی کا واسطہ، جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں قیامت کے دن تک ان کی نسلوں میں یہ سلسلے، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں، یہ عزاداری، یہ حسین حسین کرنا میرے اللہ ان کی نسلوں میں جاری اور ساری رکھ۔ پروردگار ہم سب کو اپنی اولاد کو منزل کمال تک پہنچانے کی ہمت عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے شاید تیسری یا چوتھی پانچویں پوشت میں سے امام حسین علیہ السلام کی نسل اور اولاد میں سے ایک سید زادہ متوکل عباسی کے دربار میں آیا۔ اب اس نے بلایا، یہ سید زادہ متوکل عباسی کے دربار میں آیا۔ متوکل ایسا ظالم بادشاہ تھا، ایسا دشمن اہل بیت تھا، ایسا دشمن علی تھا کہ اس نے کئی سادات کو قتل کروایا، قتل
کروانے کے بعد ان کے جسم کے گوشت کے ساتھ گارے بنواتا، پھر اس گارے کے ساتھ وہ مکان، یہ گوشت ساتھ ملا کے وہ مکان تعمیر کرواتا۔ بعض اس کے ظلم ایسے ہیں کہ اولاد فاطمہ الزہرا کو زندہ کو دیواروں میں چن دیتا۔ ظالم تھا، ملعون تھا، خدا اس پہ لعنت کرے۔ کسی موقع پہ اس نے اس سید زادے کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ سید زادہ آیا تو اس نے مذاق کرتے ہوئے اس سید زادے کا مسخرہ کرتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے پوچھا، یبن الحسین بتا تیری زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، اولاد سیدہ کو اس طریقے سے قتل کروا رہا تھا۔ ایسا زمانہ گزرا ہے، اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو تاریخ میں جا کے دیکھو کافی عرصہ تک فاطمہ نام کوئی نام نہیں ملے گا۔ ایسا زمانہ گزرا ہے کہ آپ کو پورے اس عرب کے اندر حسن و حسین کا کوئی نام آپ کو نہیں ملے گا، علی نام آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسا زمانہ سادات پہ ظلم ہو رہے ہیں، محبان اہل بیت پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اس وقت بلاتا ہے اور پوچھتا ہے، بتا تیری زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اس کے لہجے اور اس کے انداز کو دیکھ کر ابو طالب کے اس بیٹے حسین کے اس لال نے اس ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ظالم نہ تیرا ہمیشہ یہ ظلم رہے گا، نہ ہمیشہ ہماری یہ مظلومیت رہے گی، نہ تیرا ہمیشہ یہ اقتدار رہے گا، اور نہ ہی ہمیشہ ہماری بے کسی رہے گی، نہ ہمیشہ تیرے یہ لشکر اور یہ فوج رہے گی، اور نہ ہی ہمیشہ ہماری غربت رہے گی۔ آخر آئے گا وہ دن جس دن تجھے بھی اور ہمیں بھی اس احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہونا ہوگا۔ وہاں پہ پتہ چلے گا عزت کا مالک تو ہے یا ہم۔ وہاں پہ پتہ چلے گا عزت اور عظمت تیرے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت نے ہمیشہ نہیں رہنا، اگر کوئی امیر ہے تو اس کی اس امارت نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو اس کا نام تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، مسلسل گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ایمان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک ہے انسان کا باطن، انسان کا دل، انسان کی روح کہیں، انسان کا دل کہیں یا پھر عقل کہیں، مدارج ہیں، رتبے ہیں۔ ایک رتبے پہ اس کو عقل کہا جاتا ہے، ایک رتبے پہ اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ یہ سارے رتبے ہیں، یہ سارے مراتب ہیں، لیکن جو واقع میں کوئی چیز ہے، واقع میں واقعیت ہے، اس کو اپنی روح کے ساتھ، اپنی دو چیزیں ہیں، وہ اور اپنی روح، اپنا عقیدہ، اپنی روح، اپنا قلب، اپنا دل،
اس کے ساتھ ہے ایک گرہ بنانی، اس کے ساتھ ایک ہے گرہ بنانی۔ وہ مطلب، وہ آپ کا علم، وہ آپ کی معرفت، وہ آپ کی شناخت، اس کو صرف شناخت کی حد تک نہیں رکھنا۔ کل تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ جاننا اور ہے، اس کی تصدیق کرنا اور ہے۔ دل سے اس کو قبول کر کے، اس کی تصدیق کر کے، اس کو اپنے قلب سے بھی، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی اس کا اقرار اور قبول کرنا، یہ اور ہے۔ اللہ شروع میں قل ہو اللہ ہو احد، اللہ بولے نا، اللہ ایک ہے، لیکن ایک کیسا؟ میں اپنے انتہائی محترم، معزز و مکرم، اللہ ان کی زندگی کو دراز فرمائے، سامنے بیٹھے ہیں جناب محترم ملک احسان صاحب، کبھی ان کے گھر میں جاؤں، وہ وہاں سے ایک کپ چائے کا سامنے لے کے آئیں، سامنے رکھا ہے، ایک ہے نا توجہ، وہ کپ ہے ایک، لیکن اس کے اندر دودھ بھی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر چینی بھی ہے۔ یہ مرکب ہے دودھ سے، یہ مرکب ہے پانی سے، یہ مرکب ہے چینی سے، یہ ہے ایک۔ وہ ایک ایسا ہے کہ ایسا نہیں، یہ بھی ایک، وہ بھی ایک، لیکن یہ ایک ہے مرکب، وہ ایک مرکب نہیں ہے، یہ ایک ہے تقسیم ہونے والا، وہ تقسیم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ لم یلد ہے، یہ چینی کسی سے نکلی لیکن وہ نہ کسی سے نکلا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں وہ بے مثل و بے مثال، پوری کائنات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان مطالب کو تو نے اپنی روح کے ساتھ گرہ بنا دی، تو نے اس کا عقد کر دیا۔ عقد کا معنی ہے گرہ، عقد کا معنی ہے باندھنا، اسی سے ہے عقیدہ۔ اگر وہ مطلب جو حق ہے، وہ مطلب جو حقیقت میں ہے، اس مطلب کو، اس حقیقت کو تو نے اپنی روح کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ گرہ لگا لی، تیرے وجود کے اندر وہ مطلب آ گیا، اسی کا نام ہے عقیدہ۔ اسی کا نام کیا ہے؟ عقیدہ۔ اب دین کے اندر اصول دین بھی ہیں، فروع دین بھی ہیں۔ اصول دین کے اندر پہلی توحید، اس کا وحدہ لا شریک مان، جاننا کافی نہیں ہے، اس کو وحدہ لا شریک مان، اس کی ذات میں وحدہ لا شریک، اس کی صفات میں وحدہ لا شریک، اس کے افعال میں اس کو وحدہ لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، یہ تیرا عقیدہ کافی ہے، اس کے بعد اس کو عادل بھی مان۔ اگر حسین ابن علی کی مجلس میں اس نے تجھے توفیق دی ہے تو اس کا اجر بھی عطا کرے گا۔ وہ عادل ہے۔ پھر اس نے انسان بنائے، اس نے اپنی یہ مخلوق بنائی، اس تک پیغام پہنچانے کے لیے اس نے ایک سلسلہ بنایا اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان۔ اس سلسلے کا نام ہے نبوت۔
ہے نا توجہ؟ اس سلسلے کا نام ہے نبوت۔ میں نے پہلے ایک دن پہلے بھی عرض کیا تھا قل ہو اللہ احد، اب بھی عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، اگر مطلب میرا نہ پہنچا سکا میرا قصور ہے، اگر میں نے پہنچا دیا آپ نے اس کو نہ لیا تو پھر مجھے بھی دکھ لگے گا۔ قل ہو اللہ احد، اے میرے حبیب تو اعلان کر، وہ احد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ قل، آپ اعلان کریں، بھائی پوری توجہ، قل آپ اعلان کریں، آپ لوگوں کو بتائیں، آپ لوگوں کو کہیں میرے اللہ خود مجھے کیوں نہیں کہتا؟ بھائی ہے نا توجہ؟ پروردگار خود مجھے ڈائریکٹ مجھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ جبرائیل مجھ پہ کیوں نہیں نازل کر رہا؟ فرشتہ مجھ پہ کیوں نہیں نازل کر رہا؟ میرے دوست، میرے بھائی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ جانتا ہے کہ نبوت و امامت کو کس گھر میں رکھنا ہے۔ مطلب سمجھ میں آتا ہے نا؟ قل، آپ کہیں، یہ جو آپ کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے نا توجہ؟ آپ کہیں، آپ اعلان کریں، میرے اللہ مجھے کیوں نہیں کہتا؟ وہ فرماتا ہے ادھر سے جو کچھ آئے گا وہ اس کے واسطے، ادھر سے جو کچھ آئے گا، درمیان میں یہ ہے واسطہ، اور تمہاری طرف سے جو کچھ وہاں پہ جائے گا اس کے درمیان بھی ہے یہ واسطہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اگر تم نے اللہ تک پہنچنا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، درمیان میں وسیلہ تلاش کرو، اسی وسیلے کا نام ہے نبوت و امامت، اسی وسیلے کا نام ہے نبوت ایک مرتبہ پھر بھی بلند تر صلوات۔ اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ اللہ آپ کی اولاد کو بہت بڑے دنیاوی حوالے سے بھی اور دینی حوالے سے بھی عظیم انسان بنائے۔ میرے دوست، یہ ذوات مقدسہ درمیان میں ہیں وسیلہ، اگر کوئی اس وسیلے کو چھوڑ کر وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے تو نبیوں کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر اپنے اصحاب میں بیٹھ کر یہ فرمایا تھا، اگر کوئی بندہ ایک نبی کے برابر نہیں 70 نبیوں کے برابر اپنے دامن میں عبادت رکھتا ہو، لیکن اس عبادت کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا وہ اقرار نہیں کرتا، وہ قائل نہیں ہے، اس نے اپنی روح کے ساتھ گرا نہیں بنائی، تو پھر ایک
نبی نہیں، 2 نبی نہیں، 10 نبی نہیں، 70 نبیوں کی عبادت کے برابر اپنے دامن میں عبادت رکھتا ہو، اشارہ کر کے فرمایا ان لم یوالک یا علی، اتنی عبادت کے باوجود اے علی اگر وہ تیری ولایت کو نہیں مانتا تو پھر جنت میں جانا تو کجا، لن یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ۔ لا الہ، آگے کیا ہے؟ الا اللہ۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میں اور سید بزرگوار ہم نے آپ لوگوں کی کیا شکایت کرنی ہے، ہم آپ کی انشاءاللہ سفارش کریں گے، سب مل کے جائیں گے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں۔ وہاں پہ قیامت کے دن جب بڑے میدان قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر سایہ ہوگا تو وہ لواء الحمد کا ہوگا، اور وہ لواء الحمد سوائے ابو طالب کے بیٹے علی کے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ اب یہ جملے آپ بھی پڑھتے ہیں، قرآن آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں، میرے دوست میرے بھائی، اب یہاں پہ کسی شیعہ اور سنی کی بات نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ حسینیت کا اور مسئلہ ہے یزیدیت کا۔ میدان کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد رسول اللہ نے جو پہلے فرمایا تھا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ میرے دوست 61 ہجری تک حسین رسول سے تھا، بعد میں بھی حسین ہے، لیکن جو مقصد و ہدف نبیوں کا نبی لے کر آیا تھا اس کو منزل کمال تک پہنچایا ہے حسین نے، اس لیے بنا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں بھی حسین سے ہوں۔ اس دن کے بعد 2 ہی فرقے ہیں، ایک فرقے کا نام ہے حسینی، دوسرے فرقے کا نام ہے یزیدی۔ رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، اپنے بستر پہ دل کی فیلنگ کو محسوس کر، دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کو محسوس کر، جو حسین کا خاندان ہے تیری محبت اس سے ہے، جو یزید کا خاندان ہے یا تیری محبت اس سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بتلا رہا ہے، پہلے کیا کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ اللہ آئے گا مطلب ہے کہ کوئی بعد میں، بھائی بولو گے نا کچھ میرے ساتھ بولو، لا الہ کوئی نہیں ہے، اللہ آ کر کیا بتلا رہا ہے، کوئی بعد میں ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ ہاں اللہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، قیامت کے دن ارشاد قدرت، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں پھنسے ہوئے کسی مجرم کو
اس کی رحمت کا سہارا لیتے ہوئے چھڑائے۔ بھائی مقام محمود تک پہنچانے کی دعا مانگنا آسان ہے، لیکن اس منصب کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ وہاں پہ کھڑے ہو کے کریں گے سفارش۔ پوچھتا ہوں آیا سفارش کسی معصوم کی کریں گے؟ بھائی کریں گے سفارش، آیا سفارش کسی معصوم کی کریں گے؟ وہ تو معصوم ہے۔ سفارش کریں گے تو کس کی؟ گناہگار کی۔ سفارش کریں گے تو کس کی؟ مجرم کی۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو وہاں پہ سفارش کرے؟ یا یوں کہوں کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ سفارش کرے الا، کیا مطلب ہے؟ کوئی بعد میں ہے، ڈھونڈ وہ کون ہے، ڈھونڈ وہ کون ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کا اذن ہوگا۔ بھئی آج مختلف مقدمات بنتے ہیں، بندہ جائے تھانے میں، خدا نہ کرے کوئی بندہ پکڑا جائے، ایک یہ پکڑا جانے والا، دوسرا وہ تھانے دار یا جس نے حکم سنانا ہے، دوسرا وہ، تیسرا ان کے گھر سے پیچھے ایک بندہ جائے، جا کے اس کی منت کرے، تھانے دار کی یا پولیس افسر کی منت کرے، سماجت کرے کہ چھوڑ دیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ نہ مانے، اپنے کمرے سے نکال دے۔ ابھی یہ چکر لگائے، وہاں پہ چکر لگائے تھانے میں، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، بندہ پکڑا ہوا ہے، بندہ گناہگار ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ جو تھانے میں پکڑا جاتا ہے وہ پہلے مرحلے میں ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہے نا، توجہ۔ پہلے مرحلے میں وہ کیا ہے؟ ملزم، مجرم نہیں ہے۔ یہ جو بعد میں اس کی تفتیش ہوگی، اس تفتیش میں دیکھا جائے گا آیا مجرم ہے یا مجرم نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت اور دنیا کی عدالت میں فرق ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ مجرم ہے یا نہیں، اسے پتہ ہے کون مجرم، اسے پتہ ہے کہ کون مجرم ہے۔ ایک بندہ جو پکڑا ہوا، دوسرا بندہ جو چھڑانے گیا ہے، چکر لگا رہا، تیسرا وہ تھانے دار۔ پوری توجہ، مثال کے ساتھ اپنی بات کو اور ایک بہت بڑے علمی مسئلے کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کتنے بندے ہو گئے بھئی؟ آپ بھی گنے نا، دوبارہ گن لیتے ہیں۔ وہ شخص ملزم، تھانے دار جو چکر لگا رہا ہے، 3۔ چوتھا بندہ ایک اور اوپر سے جائے اور وہ جا کر کہے کیوں چکر لگا رہا ہے، تیری تو یہ جگہ نہیں ہے، کہاں ادھر پھر رہا ہے؟ کہتا ہے ایک جوان بچہ اس نے کسی طریقے سے آیا ہے۔ وہ کہتے جا تھانے دار کے پاس جا، اس سے کوئی سفارش کر، کوئی اور کام ایسا جو ہے وہ کر۔ وہ کہتا ہے سارے کر چکا ہوں۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چوتھا بندہ اوپر سے، یہی چوتھا بندہ جو اس کو یہ باتیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تو نے اپنے سارے حربے، اپنے سارے کام، سارے ازما لیے ہیں، تو پھر سن، میں تجھے ایک بندہ بتاتا ہوں، وہ صرف ایک فون کرے یہ چھوڑ دے گا۔ ہے نا توجہ؟ میں تجھے ایک بندہ بتاتا ہوں، وہ اسے فون کرے یہ چھوڑ دے گا۔ میرے دوست، میرے بھائی، وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے کرتا ہے فون۔ وہ بندہ کہتا ہے جا کر دے فون اسے، جو بھی پولیس افسر ہے وہ سنتا ہے، اسی وقت اس بندے کو حوالات سے نکال دیتا ہے۔ او میرا دوست، او میرا بھائی،
بھائی قیامت کے دن مجرم کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہاں مجرم کو اللہ کی عدالت سے جو نکال کے لے کے آئے اسے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ بھئی ایمان گرا لگانی ہے، اپنی روح کے ساتھ محکم جوڑنا ہے کہ میرا اللہ وہ موجود ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، رازق ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی سب مسلمانوں کے درمیان۔ آپ جا کے تفسیریں دیکھیں، ترجمے دیکھیں، لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ غلطی ہوئی، یہ بھی بات حق ہے، لیکن الہ کا معنی صرف معبود نہیں، الہ کا معنی خالق بھی ہے، الہ کا معنی رب بھی ہے، الہ کا معنی رازق بھی ہے، الہ کا معنی حاکم بھی ہے۔ گویا اعلان کر رہا ہے اس کے علاوہ نہ کوئی خالق، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق، اس کے علاوہ نہ کوئی مالک، اس کے علاوہ نہ کوئی رب، اس کے علاوہ نہ کوئی رازق۔ اور میرا دوست اور میرا بھائی، جو اتنا بڑا خالق ہے، جو اتنا بڑا خالق ہے، جو اتنا بڑا خالق ہے، رسولوں کو اس نے بھیجا، نبیوں کو اس نے بھیجا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے۔ سب رسول آپس میں برابر نہیں ہیں۔ وہ فرماتا ہے اے حضرت انسان، میں نے تجھے پانی سے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے ماں سے پیدا کیا ہے، ماں سے پیدا کیا ہے، پانی سے ہے نا توجہ، میں نے تجھے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو پاک بھی ہے اور پاک بھی کرتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ، جو اوپر سے آیا وہ بھی پانی ہے، وہ بھی ماء ہے، جیسے کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ کہیں پہ فرماتا ہے مٹی سے پیدا کیا، کہیں پہ فرماتا ہے پانی سے پیدا کیا۔ میرے دوست، آدم بنے تھے مٹی سے، باقی بنے ہیں انسان پانی سے۔ جو آسمان سے آئے وہ بھی پانی، جیسے تو اور میں بنے ہیں وہ بھی پانی۔ اب تصور کر، یہ جو پانی ہے یہ ہے نجس، بھئی یہ بھی پانی وہ بھی پانی، یہ پانی ہے نجس۔ کوئی مجھے کہے مولانا یہ تو نے کیسی باتیں کرنی شروع کر دی، یہ کہاں کی بات؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے کس سے؟ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ یہ کیسی باتیں میرے اللہ، یہ بھی کوئی قرآن کے اندر لکھنے کی باتیں تھیں؟ ارشاد قدرت ہوگا، لکھی اس لیے ہیں، حکم اس لیے ہے کہ تو تلاوت کر، تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چلے تم ہو کیا۔
شہنشاہ جگ سے اس کی قدرت کو دیکھ. اس نے تجھے آنکھیں دی, اس نے تجھے ہاتھ دیے, اس نے تجھے زبان دی, اس نے تجھے اتنا قدرت مند بنایا, لیکن اپنی حقیقت کو دیکھ, اس پانی کو دیکھ. میں نہیں کہہ رہا, اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے, اس پانی کو بھی دیکھ, اس پانی کو بھی دیکھ. انزلنا من السماء ماء طہورا, ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے, خود بھی پاک, دوسرے کو پاک کرنے والا ہے. تو اتنا تو پتا چل گیا نا, جو اس کی طرف سے ہادی بن کے آئے, جو اس کی طرف سے دوسروں کو پاک کرنے کے لیے آئے, وہ اور ہے, اور جو پاک ہونے والے ہیں وہ اور ہیں. اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. صرف ایک بات پھر آ رہا ہوں مسائل پہ. میں نے پچھلے دنوں یہیں پہ ایک پروگرام قبلہ نے رکھا ہوا تھا, اس میں بچوں کو ایک واقعہ سنایا تھا. وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہے, صرف اپنے مطلب تک پہنچنے کے لیے میں اس کا تکرار کر رہا ہوں. ایک شخص ہے چور, ڈاکو, ڈاکے لگاتا ہے, چوریاں کرتا ہے. جب ڈاکو اور چور ہے, چوریاں کرتا ہے, ڈاکے لگاتا ہے, جوانی ڈھلنے لگی, سوچا میرا بیٹا جوانی میں قدم رکھ رہا ہے, 14-15 سال کا بچہ ہے, بیٹا ہے, تو اسے بھی کوئی نہ کوئی ڈھنگ سکھاؤں, اسے بھی کوئی نہ کوئی گر سکھاؤں, ہے نا قبلہ توجہ, اسے بھی کوئی نہ کوئی گر سکھاؤں. اب کوئی مولانا اپنے بیٹے کو مولانا بناتا ہے, ڈاکٹر اپنے بیٹے کو خواہش رکھتا ہے ڈاکٹر بنائے. اس نے کہا باقی شعبوں کو چھوڑتا ہوں, میں خود بھی چور, اسے بھی بناتا ہوں چور. 13 یا 14 سال کے بیٹے کو, یہ سب بچوں کو یاد ہے, ان کو اس کورس کے اندر بتایا ہے, 13 یا 14 سال کے بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر کہا بیٹے کل رات کو میں تجھے چوری کے گر سکھاؤں گا, چوری کے ڈھنگ سکھاؤں گا. اب رات کا وقت ہوا, اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے یہ اپنے گھر سے باہر نکلا. اب مختلف قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن جسے میں نے دیکھا ہے جہاں پہ اس نے چوری کرنی تھی, ایک درخت کاٹنا تھا اوپر سے. اب یہ اس درخت کے اوپر سوار ہوا, لیکن بچے سے کہا بیٹے آج ہے تیرا پہلا دن, آج ہی سے یہ گر سیکھ. جیسے ہی میں اوپر چڑھوں اور میں درخت کو کاٹنے لگوں اور کاٹ رہا ہوں, تجھے اگر پتا چلے کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے تو جلدی سے اشارے سے مجھے بتا دینا, ہم جلدی سے دوڑ جائیں گے, ہم اس سے جو ہے وہ فرار اختیار کر جائیں گے. میرے دوست, میرے بھائی, جوان, بزرگ اور چھوٹے بچوں, جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ جس کے اندر کلہاڑی تھی وہ ہوا اور فضا میں لہرایا, قریب ہی تھا کہ وہ ہاتھ نیچے آئے, بچے نے چیخ کر کہا بابا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے. اب چور کے کتنے قدم ہوتے ہیں, وہ فوری وہاں سے نیچے اترا, بچے کو ساتھ لیا, بھاگنا شروع کیا, دوڑ رہا ہے, لیکن پیچھے بھی دیکھتا ہے, پیچھے بھی دیکھتا ہے. جب 3-4 مرتبہ پیچھے پلٹ کے دیکھا نا, اسے کوئی محسوس نہ ہوا کہ پیچھے نہیں ہے, تو ایک جگہ پہ رک کے بچے کے کانوں سے پکڑ کے کہا جب کوئی تھا ہی نہیں تو تو نے شور کیوں مچایا, تو چیخا کیوں؟ اس کا یہ کہنا تھا. بچے نے ایک دفعہ اپنی تھوتھلی زبان سے کہا بابا اگر گناہ کر کے تیرا دل تاریک ہو گیا ہے, تیرے کان بہرے ہو گئے ہیں, تیری آنکھیں جو ہیں وہ نبینا ہو گئی ہیں, تو میں کیا کروں؟ میری پاکیزہ فطرت مجھے پکار کے کہتی ہے کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے, وہ اللہ تو دیکھ رہا
سلامت رکھے۔ ایک اور بات تھی لیکن اس کو چھوڑ دیا ہے، لیکن آخری جملہ آج کی مجلس کا عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان متقی ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ صادقین ہیں کون؟ جن کی اطاعت مطلق کا، جن کے ساتھ ہونے کا مطلق اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ پوری توجہ، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا، اللہ کے رسول کی اطاعت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں بنتا، لیکن یاد رکھیں ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے باعزت شہری ہیں۔ جو بھی حاکم ہوگا اس کی حکومت کو مانیں گے، اس کے قانون جو بنیں گے ان کو اپنے آپ پہ لاگو کریں گے، لیکن اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ ہم اولی الامر کسی چور کو نہیں مانیں گے، ہم اولی الامر کسی ڈاکو کو نہیں مانیں گے، ہم اولی الامر کسی بدمعاش کو نہیں مانیں گے، ہم اولی الامر کسی کرپشن کرنے والے کو نہیں مانیں گے۔ اگر اولی الامر ہے اس ہر زمانے کا حکمران، عمران خان کہتا ہے شہباز شریف چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، بدمعاش بھی ہے۔ شہباز شریف کہتا ہے عمران خان چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے، بدمعاش بھی ہے، ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے۔ تو جس جس جوان کی، جس جس انسان کی پاکیزہ فطرت ہے، اس کی پاکیزہ فطرت پکار پکار کے کہتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ رسول بھی معصوم، اولی الامر بھی معصوم۔ ہم نے کسی چور کو، کسی ڈاکو کو نہ کل اولی الامر مانا تھا، نہ آج اولی الامر مانتے ہیں۔ ہم نے نہ کل کسی ملک کو لوٹنے والا جو کچھ بھی دنیا کا ہے، جب بھی اطاعت کا حکم ہے ہم معصوم کی اطاعت اس کے پابند ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اہل بیت کو مانتا ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تمہیں ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ میرے دوست عرض کیا تھا نا، لا الہ بعد میں اللہ، کیا مطلب ہے اللہ کے بعد کا؟ کہ کوئی ہے۔ پوری توجہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، اللہ مگر کچھ مانگتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں۔ او مسلمان، او نوجوان، او بھائی، او علی ابن ابی طالب کا ماننے والا، او عزادار مظلوم کربلا، کبھی گہرائی میں جا کے دیکھ۔ قل، میرے حبیب تو کہلوا رہا ہے وہ آج حکم ہے کسی سوالی کو، کسی سوالی کو، کسی سوالی
سامنے سوالی بنا رہا ہے۔ اللہ رسول کو اپنی امت کے سامنے سوالی بنا رہا ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، قربا کی محبت، آیا یہی تھی؟ رسول کی بیٹیاں آ گئی کربلا میں، آیا محبت کا تقاضا یہی تھا؟ حسن و حسین کون ہیں؟ ابناءنا و ابناءکم، حسن اور حسین رسول کے بیٹے، یہی کہتے ہیں نا کہ حسن اور حسین کون ہیں؟ رسول اللہ کے بیٹے۔ بابا میں پوچھتا ہوں، اگر حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو کیا زینب و ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو کیا زینب و ام کلثوم رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہی تھا اجر مودت، یہی تھا اجر مودت۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو، او میرا بھائی، او میرا بزرگ، تجھے شکر کرنا چاہیے۔ آج تو اپنی ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو اپنے ساتھ لے کے آتا ہے نا، جب مجلس ختم ہوتی ہے انہیں تسلی ہوتی ہے کہ ابھی انتظار کرتے ہیں بچے آئیں گے، میرا شوہر آئے گا، میرا بھائی آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، مجھے ساتھ لے کے جائے گا۔ ہائے علی کی بیٹی زینب، ہائے علی کی بیٹی ام کلثوم۔ عصر عاشور کے بعد کہاں تھا عباس، کہاں تھا اکبر؟ عزاداروں، مولا کا غم منانے والوں، جرأت کر، ہمت کر، شجاعت کر، اپنے آپ کو منزل کمال پہ لے کے آ۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، یہ دنیا ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہنی، بالآخر چلا جانا ہے۔ میرے دوست، کوفہ سے آیا حبیب، حبیب کا آنا تھا، حسین نے استقبال کیا، اکبر بھی آئے، عباس بھی آئے، مولا خود استقبال کے لیے آئے۔ ایک عجیب سما تھا خیموں کے اندر، اس سے پہلے جو کوئی بھی آتا تھا بی بی کو خبر ملتی تھی جتنے بھی آئے ہیں وہ مارنے والے ہیں، وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ دشمن آئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی علی کی بیٹی نے سنا حبیب آیا ہے، دل کو تسلی ہوئی، کہلا بھیجا حبیب علی کی بیٹی تجھ پہ سلام کرتی ہے۔ حبیب کو یہ پیغام ملا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ہائے حسین تیری غربات میں کجا، اور بی بی کا سلام بھیجنا کجا۔ عزادارو، ختم کر دی ہے ساری بات، یہ قسمت کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ کوفہ سے کون گیا؟ مسلم ابن اوسجا۔ کون گیا؟ حبیب ابن مظاہر۔ تو بھی اپنے آپ کو قافلہ حسینی کے ساتھ پہنچا، تو بھی اپنے آپ کو کربلا میں تصور میں پہنچا۔ حبیب آئے، گئے میدان میں، گھوڑے کی زین سے نیچے زمین پہ آئے، مولا حسین نے جا کر حبیب کا سر بھی اپنی گود میں رکھا۔ اب بعد میں عصر عاشور کو مولا کی ہو گئی شہادت، جب یہ قافلے گئے ہیں نا، سر نو کے نیزہ پہ بلند تھے، یہ سر جب کوفہ کے بازار میں پہنچے، آگے آگے سر تھے، پیچھے پیچھے یہ قیدی تھے۔ عزادارو، مولا کا غم منانے والوں، کتنا غریب ہو گیا تھا حسین، کتنی غریب ہو گئی تھی علی کی بیٹیاں۔ عزادارو، آگے آگے سر ہیں۔ ایک دفعہ حبیب کا بیٹا آگے آیا، اس نے دیکھا اس کے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے، سپاہی کے قریب آیا، میرے بابا کا سر مجھے دے۔ اس نے کچھ ضد کی، اس نے کچھ لوگوں کو بلایا، وہاں سے اس
سر لیا اور لے کر کہتا ہے بیٹا بھی جوان ہو اور باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ساتھ کھڑے تھے مولا سجاد۔ میں کہوں گا مولا تو نے حبیب کے بیٹے سے یہ جملہ کیسے سنا ہوگا؟ بیٹا بھی جوان ہو بھی ایمان، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، امام سجاد کے ہاتھوں میں نہیں۔ یہ تو وہ عالم تھا، زینب و ام کلثوم کے بھی ہاتھ مصروف تھے، سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام حسین کے اس صحابی حبیب ابن مظاہر کا، ہمارے ان بزرگوں کو بھی حسین کی صحابیت کا شرف عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ میں اکثر کہتا ہوں میرے اللہ ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں ہے محمد و آل محمد کے علاوہ۔ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، تجھے واسطہ ہے تیرے اپنے کریم ہونے کا، تجھے واسطہ ہے تیرے اپنے رحیم ہونے کا۔ جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ خصوصاً فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی مدہ ذلہ العالی کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ میرے اللہ اگر ہماری روح مریض ہے، حسد، تکبر، بغض، نفاق، دوسرے مسلمان کے بارے میں کینہ، پروردگار مولا حسین کی عظمت کے صدقہ میں جیسے ہمارے دلوں کو تو چاہتا ہے ایسے بنانے کی ہمت عطا فرما۔ سب کو جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو آسان فرما، خصوصاً مومن مخصوص کی میرے اللہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت سارے لوگ مجھے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یہاں پہ آپ کو سب کو دعاؤں کا کہتے ہیں۔ میرے اللہ جن جن لوگوں نے آپ کے ذمے، میرے ذمے، ان کے دلوں کے اندر ہیں، دعائیں رکھتے ہیں، اور میرا کریم اللہ تجھے اپنی عظمت کا واسطہ ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ملک پاکستان کی تو خود حفاظت فرما۔ پاک فوج کے کل جو افسر جو ہیں ان کا وہ ہوائی جہاز کے اندر جن کا انتقال ہوا ہے، میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ان کی بھی بخشش فرما، ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ ملک پاکستان کی تو خود حفاظت فرما۔ آزاداران مظلوم کربلا دنیا کے جس جس کونے میں آزاداری میں مصروف ہیں، ماتم میں مصروف ہیں، میرے اللہ ان کی تو خود حفاظت فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماتم حسین، ماتم آج پھر وہ کل